السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ سب سے پہلے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا، یہ موقع نصیب کیا کہ ہم کچھ لمحے اللہ رب العالمین کی یاد میں گزار سکیں اور اللہ رب العالمین کے اس علم کو حاصل کر سکیں جس علم کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اتارا تھا۔ اس کے بعد ہم درود بھیجتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی پر جنہوں نے اپنی ساری زندگی ہمارے لیے صرف کر دی، جنہوں نے اپنی ساری زندگی ہماری خاطر گزاری، ہمارے لیے ساری کوششیں کی، ہمارے لیے سارے غم برداشت کیے اور ہمارے لیے ہی ساری جستجو کی۔ ہم اس نبی پر درود بھیجتے ہیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، جیسے کہ موضوع مکمل طور پر واضح ہو چکا ہے الحمدللہ، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو موضوع ہے، اس موضوع کے اکثر پوائنٹس الحمدللہ کلیئر ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے موضوع جو بھی ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی وضاحت ہوتی ہے، اور شیخ عبداللہ نے سب سے پہلے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کی، پھر یہ بتایا کہ رسول کی اتباع کیوں ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اہمیت بتائی، اور کچھ صحابہ کرام کے نمونے آپ کے سامنے رکھے کہ جن نمونوں سے یہ واضح ہوا کہ صحابہ کے یہاں کتنی اہمیت تھی۔ ایک جہت جو میرا عنوان ہے انشاءاللہ، میں اس جہت کے طور پر آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا انشاءاللہ۔ ہم اور آپ بہت سے مواقع سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن ہماری اس بات میں، ہمارے اس قول میں، ہمارے اس کلام میں اور ہمارے اپنے عمل میں فرق ہے۔ ہماری بات میں، ہمارے کلام میں اور ہمارے عمل میں فرق ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اور یہ دعویٰ صرف اور صرف زبان تک رہتا ہے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس دعوے کو عمل میں بھی شامل کرنا تھا، اس دعوے کو عملی جامہ بھی پہنانا تھا، اس دعوے کو عمل میں بھی لانا تھا، ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ذکر کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، تو انسان اپنی خواہشات کو سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے محترم ابھی یہ کام نہیں ہوا ہے، اس لیے میں نبی کی اس سنت پر عمل نہیں کروں۔
میرا یہ کام ابھی پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، اس کے بعد میں نبی کی اتباع شروع کروں. یہ کون سی اتباع ہے؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ کون سے ایمان والے ہیں؟ اور یہ کون سا اقرار ہے جو ہم نے کلمہ پڑھ کے کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ یہ تو کوئی اقرار نہیں. ہم اگر اپنے بارے میں غور کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم نے جو زبانی دعوے کیے تھے، ہم نے جو نبی کو نبی مانا تھا، اور ہم نے جو نبی کو اللہ کا آخری پیغمبر اور ان کی کتاب پر ایمان لانے کا اقرار کیا تھا، ہم نے اس بات پر خود عمل نہیں کیا. آج جب یہ موضوع میں بیان کر رہا ہوں یا میں کسی کے منہ سے سن رہا ہوں، میرا دل دکھ رہا ہے کہ یہ موضوع اختیار کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی، یہ موضوع لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی. ایک مسلمان کے پاس نبی کی اتباع کا جذبہ نہیں ہے تو پھر اس انسان کے پاس ہے کیا؟ کیوں آیا ہے وہ اس دنیا میں؟ کیا ہے مقصد؟ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں یہ واضح کیا ہے جو لوگ اس مقصد سے محروم ہیں جس مقصد سے اللہ نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے. اللہ نے فرمایا جو مقصد سے غافل لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ فرمایا اولئک کالانعام، ایسے لوگ جانوروں کی طرح. کون ہے؟ جانور. بھائی جانور بے وقوف ہوتا ہے، اس کے پاس سوچنے سمجھنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ یہاں جائے اور ایکوریٹ طریقے سے کام کر لے. اور اس کے بعد وہ جانور کہیں بھی کچھ بھی کر دیتا ہے. مان لیجیے کسی بھی جگہ چلا گیا اور اس نے گندگی پھیلا دی. آج ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں عقل سے نوازا، اللہ نے ہمیں شعور سے نوازا، اللہ نے ہمیں سمجھ سے نوازا، اللہ نے ہمیں جانوروں سے الگ کیا اور ہم جانور بن بیٹھے. ہم نے انہیں کی طرح حرکتیں شروع کر دی. ہم نے اس دنیا میں آ کر اپنی خواہشات کو آگے رکھا. ہم نے اس دنیا میں آ کر وہی حرکتیں کی جو جانور اپنی خواہشات کے اعتبار سے کرتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں کون سی چیز کہاں کرنی. تو ایسا لگتا ہے آج ہم بھی اسی طرح ہو چکے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ نبی کا اس معاملے میں کیا فرمان ہے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ نبی کی اتباع بھی ضروری ہے. ہمیں یہ پتہ بھی نہیں کہ ہم نے جس کلمے کا اقرار کیا ہے اس کلمے میں نبی کا نام بھی موجود تھا. ہم لاشعور ہو چکے. تو اللہ نے ہماری مثال دی کہ جن لوگوں کو نبی کی اتباع بھی سمجھا دی گئی تھی، اللہ کا کلام بھی پہنچا دیا گیا تھا، یہ لوگ نہیں عمل کر رہے ہیں، نہیں سوچ رہے ہیں، صرف اپنی خواہشات کو بیس بنا رکھا ہے. عقل کے باوجود، شعور کے باوجود، سمجھ کے باوجود یہ جانوروں کی طرح ہیں. آگے کہا بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بڑے گمراہ ہیں. جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے تو وہ خواہشات کی پیروی کر رہا ہے. ہمارے پاس عقل ہے پھر بھی ہم خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. ہم جانوروں سے بھی بدتر اگر ہم اس شریعت پر عمل نہیں کرتے. یہ ہمارا حال. سامعین، بہت افسوس کی بات ہے کہ ہماری زندگی میں اتباع رسول داخل نہ ہو. یہ ایک بہت بڑا المیہ اور بہت بڑی تکلیف دہ چیز ہے. سامعین، اللہ رب العالمین نے اتباع رسول کی طرف راغب کرتے ہوئے، اتباع رسول سمجھاتے ہوئے، اتباع رسول اور اتباع رسول کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ایک آیت میں ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک انسان صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا. ہر ایک انسان صرف اپنے تعلق سے خیر کے بارے میں سوچ رہا ہوگا کہ کس طرح سے وہ اللہ کے عذاب سے بچا لیا جائے. اس موقع سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، اس موقع سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کی اطاعت کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اس دنیا میں فراموش کیا ہوگا. وہ کیا کریں گے؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ،
اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں رکھ کر چبائے گا، اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں رکھ کر چبائے گا. کیا کہے گا؟ یقول، اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول کی راہ کو اختیار کر لیا ہوتا، میں نے رسول کی راہ کو اختیار کر لیا ہوتا، میں نے رسول کی اطاعت کر لی ہوتی، میں نے رسول کی اتباع کر لی ہوتی، میں نے رسول کے کلمے کو تو پڑھا کہ رسول نے جس کلمے کا حکم دیا اسے پڑھا، لیکن میں نے کبھی اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی. وہ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا. یہ ایک المیہ اور ایک افسوس کا عالم ہوگا. انسانوں کو اس موقع سے ڈرنا چاہیے، اس موقع کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اور آپ اس موقع سے اس معاملے میں شریک نہ ہو جائیں کہ ہم بھی اتباع رسول سے دور ہو کر اس طرح ظالموں میں شمار کر لیے جائیں جو ظالم اپنے ہاتھوں کو قیامت کے دن چبائیں. سامعین کرام، یہی نہیں، ایک آیت میں نہیں، اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے دور لوگوں کے بارے میں فرمایا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. اس دن چہروں کو پھیر دیا جائے گا. چہروں کو کس چیز میں پھیر دیا جائے گا؟ فی النار، جہنم. قیامت کے دن افسوس بھی کر رہا ہے انسان، اور قیامت کے دن جہنم میں بھی داخل ہو رہا ہے انسان. کس بنیاد پر؟ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی اتباع کر لیتے، بات مان لیتے. آپ غور کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر لوگوں کو کتنا ابھار رہا ہے. صرف یہ کہنے سے کہ میں اللہ کی نبی کی بات مانتا ہوں، صرف زبانی دعوے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ زبانی جمع خرچ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اصل عمل ہے، انسان کو کر کے دکھانا ہوگا. اور اتباع کا بھی مطلب یہ ہے کہ نبی نے جہاں جہاں قدم رکھا ہے آپ کو وہاں وہاں قدم رکھنا ہے. نبی نے جس اعتبار سے قدم رکھا ہے آپ کو اس اعتبار سے قدم رکھنا ہے. نبی نے جس کوالٹی کے ساتھ اس عمل کو کیا ہے آپ کو بھی اس کوالٹی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے. نبی نے جس وقت میں اس کو کیا ہے آپ کو بھی اس وقت میں اس کو کرنا ہے. یہ اصل اتباع، اور یہ اصل اتباع ہے جو انسان کو کرنی ضروری ہے اپنی زندگی. ورنہ قیامت کے دن کی 2 وعیدیں میں اب تک آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. تیسری وعید اور تیسری خطرناکی جو اتباع رسول کو چھوڑ کر انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ ہے، اللہ نے فرمایا جو میں نے شروعات کی آیت رکھی تھی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ جو کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرے اسے ڈرنا چاہیے. جو کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے، اس حکم کو نہیں مان رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ آج مان لوں گا کل مان لوں گا، اور وہ نہیں مان رہا ہے، اسے ڈرنا چاہیے. کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ فرمایا ان تصیبہم فتنہ، کہ اس انسان کو فتنہ پہنچ جائے. یہ فتنہ کیا ہے؟ انسان کے سامنے آزمائشیں آ جائیں گی، انسان کے سامنے مشکلات آ جائیں گی، انسان کے سامنے اس دنیا میں پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں آ جائیں گی. اور بنیاد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے نبی کی مخالفت. آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی کتنی مخالفت کرتے ہیں. آپ لوگ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ لیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے. جھانکیں، غور کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس موقع سے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کریں. ابھی ہمارے بھائی نے صحابہ کرام کی مثالیں دی. صحابہ کرام
ایک ایک اسٹیپ لینے سے ڈرتے تھے کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت تو نہیں ہو. بہت احتیاط کرتے تھے. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ فلاں صاحب نے کوئی وظیفہ بتا دیا تو کر رہے ہیں, فلاں صاحب نے کوئی طریقہ بتا دیا تو وہ کر رہے ہیں. یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیا نبی نے یہ بتایا ہے. نہیں, کوئی ضرورت نہیں, وظیفہ تو ہے, ہمیں تو اپنا کام کروانا ہے. دنیا میں آئے ہیں اپنا کام کروانے, ہم اللہ کی بات ماننے تھوڑی آئے تھے اس دنیا میں. اللہ نے تو ہمیں اپنی زندگی جینے کے لیے بھیجا تھا. ابھی میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا تو کچھ بچے آپس میں لڑائی کر رہے تھے, زبانی گفتگو چل رہی تھی. اس پوسٹ میں جو بچے تھے ان سب نے دینی تعلیم حاصل کی تھی, سب نے دینی تعلیم حاصل کی تھی اور آپس میں لڑ رہے تھے. ان سب نے دینی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود ان میں سے کچھ لوگوں نے ایک موقع سے ڈانس کیا اور کھلے طور پر ڈانس کیا, اور ان کی وہ ویڈیو کیا ہو گئی, وائرل ہو گئی. اور وہ وائرل ویڈیو کس میں پھیل گئی؟ انہی لوگوں میں آپس میں. تو جن کے دل میں ایمان کا تھوڑا سا جذبہ تھا, شوق تھا, انہوں نے کیا کہا کہ نہیں, یہ چیز صحیح نہیں, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. انہی میں سے ایک شخص نے کیا کہا, دیکھیے درمیانی والی بات, کہا کہ ارے چھوڑو, کیوں مفتی بن رہے ہو, کیوں کسی کو کچھ کہہ رہے ہو, ضرورت نہیں ہے, زندگی ہے اسے انجوائے کرنے دو. کیا کرنے دو؟ زندگی ہے اسے انجوائے کر لو, یہی زندگی ہے, اس کے بعد زندگی نہیں ملے گی. ہمارا تصور, یہ میں کسی اور کا نہیں, مسلمانوں کا تصور. مسلمان صرف اس زندگی کو آخری زندگی مانتا ہے, یہ تصور ہے مسلمان کو. کہنے کو ہے آخرت کی زندگی, وہ صرف کہنے کو ہے, سوچنے کو, یقین کر, کہاں ہے یقین, کون سا یقین ہے؟ تو وہ جملہ کیا کہہ رہا ہے, یہی زندگی ملی ہے, انجوائے کرنے دو, کسی کو کچھ نہ کہو, تم سمجھاؤ گے وہ مانے گا ہی نہیں, چھوڑو. کیا یہ تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے تو ہمارے دلوں میں آج تکلیف بھی نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں؟ کس حد تک ہم گر چکے ہیں؟ کس حد تک ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی سے دور کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے, ان تصیبہم فتنہ, کہ فتنہ ہمیں آ پہنچے گا. آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, اس معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مخالفت کی گئی, اتنی سنتوں کو چھوڑا گیا کہ آج نبی کے نام کی کوئی سنت, صحیح طریقہ اگر ہم لوگوں کو بتاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسے نہیں مانیں گے, قبول نہیں کریں گے. اور آج ہمیں غیروں کا طریقہ اتنا پسند آ گیا ہے کہ بس انہوں نے جو کہا وہ کیا ہے, صحیح. آج ہم نبی کی سنت کو کہتے ہیں یہ پرانے لوگ ہیں, پرانی باتیں ہیں, تم تو پرانے زمانے والی حرکتیں کر رہے ہو. ہاں, کوئی اگر اچھا لباس پہن لے, کوئی اگر نمازوں کا پابند ہو جائے, اور خواتین میں اگر کوئی حجاب کرنے لگ جائے تو کیا کہا جاتا ہے, ارے ابھی سے تمہیں کیا ضرورت ہے, ابھی یہ کون سا وقت ہے؟ یہ کوئی وقت نہیں. ہمارا وقت اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہمیں سمجھ میں آنے لگ جائیں, جب سے ہم مکلف ہو جائیں, تب سے ہمارے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اتباع کریں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں, ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں پر نبی کی اتباع کو ویلیو نہیں دی جاتی, نبی کی اتباع کا جذبہ ختم کیا جا رہا ہے, فراموش کیا جا رہا ہے. ایک بنیادی وجہ ہے کہ اس موقع سے اس پروگرام کو رکھا گیا. آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس جذبے کو دوبارہ سے پیدا کریں, اس جذبے کو دوبارہ سے اپنے اندر لائیں کہ جس جذبے کے ذریعے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں کے درمیان اس چیز کو پھیلا سکتے ہیں. سامعین کرام, آپ کو معلوم ہونا چاہیے, جیسے کہ عبداللہ نے بھی ذکر کیا, کہ جس انسان نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی, لیکن جس انسان نے رسول اللہ کی نافرمانی کی اس انسان نے
اللہ کی نافرمانی کی. یہ میں ایک روایت سے انشاءاللہ ثابت کروں گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ. جس نے میری بات مانی, جس نے میری اطاعت کی, جس نے میری بات کو ایکسیپٹ کر لیا, قبول کر لیا, فقد اطاع اللہ, اس نے اللہ کی بات مانی. بہت بڑی بات ہے. ومن عصانی, دیکھیے آگے خطرناک چیز آ رہی, ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میری نافرمانی کی, نبی کہہ رہے ہیں جس نے میری نافرمانی کی, میری بات نہیں مانی, اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تصور کر رہے ہیں, ہم صرف اللہ کے نبی کی شریعت کا انکار نہیں کر رہے ہیں, ہم صرف اللہ کے نبی کی شریعت, یہ شریعت دی کس نے, ہم اس ذات کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں, ہم اس ذات کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ سوچیں, آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین جو اکبر ہے, جو سب سے بڑا ہے, جس کے پاس سارے خزانے ہیں, جس کے پاس عذاب کی بھی ساری شکلیں ہیں, وہ ہمیں عذاب دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے, اگر ہم اس چیز کو چھوڑ دیں, اس معاملے کو چھوڑ دیں کہ نبی کی اطاعت کو چھوڑ دیا. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے, ہم یہ سمجھیں کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے کہ نبی کی اتباع کو چھوڑ دیا جائے. بہت سخت وعیدیں آئیں. سامعین, یہاں پر رک کر میں ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کروں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سخت موقف اختیار کیا تھا اس شخص کے خلاف جس نے یہ جملہ کہا تھا. دیکھیے اتباع رسول سے ہٹنے کا معاملہ. سلمہ ابن الاکوع کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا. بیٹھ کر وہ کھانا کھا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کھانا وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. کس ہاتھ سے؟ بائیں ہاتھ سے, دوسرے ہاتھ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بیمینک, اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کس ہاتھ سے کھاؤ؟ اپنے دائیں ہاتھ سے. کیا مشکل ہے؟ بائیں ہاتھ سے کوئی کھا رہا ہے, کسی نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ, واضح, کوئی مسئلہ نہیں. اس شخص نے کہا, طاقت رکھنے کے باوجود اس شخص نے کہا لا استطيع, میں طاقت نہیں رکھتا. اس کا دوسرا ہاتھ بھی چل رہا ہے, بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ, یہ اللہ کی شریعت ہے, اسے مانو, ایکسیپٹ کرو, قبول کرو. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں دائیں ہاتھ سے کھایا کروں. اس نے کہا, کیا کہا؟ لا استطيع, میں طاقت نہیں رکھتا. قال لا استطعت, تم طاقت رکھو گے بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اب تم طاقت رکھو گے بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ما منعہ الا الکبر, اسے روکا کس چیز نے؟ صرف اور صرف تکبر نے. آج اگر مومنوں سے کہا جائے کہ اپنے پجامے کو اوپر کر کے چلا کریں کہ ٹخنے ڈھکنے نہیں چاہیے, بھائی ٹخنے سے کیا مطلب؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کون سی چیز ہے؟ یہ کہاں سے آپ دین لے آئے؟ پھر ٹخنے سے نیچے اترا کر چلتے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ کبر ہے, تکبر ہے, غرور ہے, اور نبی کی اتباع کو چھوڑنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لستطاع, تم طاقت بھی نہیں رکھو گے. تو راوی حدیث کہتے ہیں فما رفعها الى فی, پھر وہ اپنے ہاتھ کو اپنے منہ تک کبھی اٹھا ہی نہیں پایا. اپنے ہاتھ کو, دائیں ہاتھ کو اپنے منہ تک اٹھا ہی نہیں پایا. یہ صحیح مسلم میں روایت موجود. تصور کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کس حد تک چلی گئی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ایک انسان کا ہاتھ شل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں انسان قیامت کے دن ہاتھ چبا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے انسان جہنم میں جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے اسے عذاب مل رہا ہے, اسے فتنہ حاصل ہو رہا ہے. یہ کتنے عذاب ہیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑنے کی وجہ ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ جب اللہ کا عذاب ابھی تک ہمارے اوپر نہیں آ رہا ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں, ہم اپنے آپ کو سنبھالیں اور روکیں اور سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اول ہے, ہماری خواہشیں بعد میں ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ, کہ اگر حق ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہو جائے, اگر حق ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہو جائے, یعنی جیسے میں چاہوں وہ حق ہے,
جو میری خواہش ہے وہ حق ہے، لفسدت السماوات والارض، تو زمین اور آسمان میں بگاڑ آ جائے، فساد مچ جائے، زمین آسمان میں بگاڑ آ جائے۔ اگر ہم ایسے ہی اپنی خواہشات پر عمل کرتے رہیں گے تو پھر یہ حق تو حق رہے گا لیکن ہمارے ساتھ بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ انسان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ چند وعیدیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس کے بعد میں اپنی بات کو جلدی سے مختصراً طور پر ختم کروں گا انشاءاللہ۔ یہاں رک کر میں ایک نئے نقطے کی طرف آپ کے لیے اشارہ کر دوں۔ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہے ہیں عمومی طور پر۔ چند لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل غالباً وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر کم از کم ایک بار تو عمل کر ہی لوں۔ کتنی بار؟ ایک بار نبی کی ہر سنت پر عمل کر لوں۔ یہ جذبہ آج تو کسی کے یہاں نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ ہاں، یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس جذبے کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 3 چیزیں رکھ کر میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں۔ سب سے پہلی چیز، ہم اور آپ اس وقت جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ ٹیکنالوجی کا معاشرہ ہے، یہ معاشرہ مہارت کا معاشرہ ہے۔ اس معاشرے میں ترقیات تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ ترقیات کے ساتھ اس معاشرے میں علم کی بھی ترقی ہو رہی ہے۔ علم اس وقت فروغ پا رہا ہے، علم اس وقت پھیل رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، علم تو پھیل رہا ہے لیکن اہل علم نہیں آگے بڑھ رہے۔ علم پھیل رہا ہے، علم کے ذرائع جو پہلے تھے وہ کم تھے، آج ذرائعوں میں اضافہ ہوا ہے، لیکن آج علم والے علم کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ یہ سب سے بڑی کمی ہے کہ ہم اتباع رسول سے دور ہیں۔ آج ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسئلے میں کیا حکم ہے، آپ کا اس مسئلے میں کیا حکم ہے، آپ کا اس مسئلے میں کیا حکم ہے، جیسی زندگی چل رہی ہے، کسی کو یہ توفیق ہی نہیں ہوتی ہے کہ کسی عالم سے جا کر پوچھ لے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو تم پوچھ لیا کرو اہل ذکر سے۔ آج ہماری سب سے بڑی کمی یہ بنیادی وجہ ہے کہ ہم علم سے دور ہیں، نبی کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں ہے، نبی کی سنت کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں۔ یہ سب سے بڑی کمی ہے جو اتباع رسول سے ہمیں دور کرے۔ بھائی ظاہر ہے اگر علم نہیں ہوگا تو عمل کیسے ہو؟ انسان کون سی چیز پر عمل کرے؟ انسان تو وہی جو چلا آ رہا ہے اسی پر عمل کرے گا۔ انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ علم سے آراستہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں جانے سیکھے۔ دوسری چیز جو آج بہت اہم ہے، جو انسانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے روکتی ہے، وہ یہ کہ کسی سے کہو بھائی آپ جو عمل کر رہے ہیں یہ عمل صحیح نہیں ہے، نبی کی یہ بات ہے، یہ آپ کا عمل نبی کی بات سے ٹکرا رہا ہے۔ کسی کو ہم نے سمجھا دیا۔ کیا ہمارے باپ دادا بھی غلط کرتے تھے؟ کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ آپ ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا پر اعتراض کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں غلط کہہ رہے ہیں، ہمارے بڑوں کو غلط کہہ رہے ہیں؟ ہمارے بڑوں نے تو یہ کر رکھا ہے، ہمارے بڑے تو ایسا کرتے تھے، کیا ہم آج ان کی پیروی کرنا چھوڑ دیں؟ دیکھیے قرآن کریم کس طرح سے اس چیز کو واضح کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کی طرف آ جاؤ، تو کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں کافی ہے جو ہمارے باپ دادا نے کر لیا۔ یعنی جو کام ہمارے باپ دادا کا تھا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا ہے وہ ہمارے لیے
کافی ہے. یہ کفار کے بارے میں اتری ہے, یہ آیت کفار کے بارے میں. اور آج ہمارا بھی سیم حال ہے کہ ہم بھی وہی عمل کر رہے ہیں کہ کفار کی. ہمارا عمل ویسا ہی ہے جیسے کفار کرتے تھے. ہمارے اقوال, ہماری باتیں بھی ویسی ہیں کہ ہمارے باپ دادا تو یہی کرتے چلے آئے ہیں. کیا وہ یاد رکھیں, دین باپ دادا کا نہیں, دین اللہ کا ہے. یہ دین اللہ کا ہے. دین کسی کے گھر کی کھیتی نہیں, یہ اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے اصول ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئے تھے. انہی دونوں کے ذریعے سے انسان اپنے دین کو پہچانے گا, اپنے دین کو سیکھے گا. تو یہ ہماری کمی ہے کہ ہم باپ دادا کا حوالہ دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چھوڑ دیتے ہیں. سامعین یاد رکھیں, اگر ہم اللہ رب العالمین کی اس اتباع کو چھوڑ دیں گے, اگر ہم چھوڑ دیں گے کہ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کا انکار کر دیں گے, نہیں مانیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے, تو ہم اللہ رب العالمین کی ناقدری کرتے. اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدر. انہوں نے اللہ کی جو قدر کرنی چاہیے تھی, اللہ کو جو ویلیو دینی چاہیے تھی, اللہ کو جو مقام دینا چاہیے تھا, انہوں نے اللہ کو وہ مقام نہیں دیا. حالانکہ اللہ کے قبضے میں تو آسمان اور زمین ہے, ہم کیا چیز ہیں؟ اللہ کے قبضے میں تو آسمان ہے, زمین ہے, اللہ کے قبضے میں ساری چیزیں ہیں. اس کے باوجود ہم نے اللہ کو کوئی ویلیو نہیں. آج ہم اگر آج ہم فون پر بھی ڈرتے ہیں کہ کسی کی مخالفت کر کے الفاظ نہ نکل جائیں, ہماری پولیس آ کر پکڑ نہ لے. ہاں, بڑے لوگوں سے ڈرتے. کیا اللہ ڈر کے لائق نہیں؟ اللہ بھی ڈر کے لائق. اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں یہ ساری چیزیں, یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے. آج جب ہم اللہ کی شریعت کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ چاہے گا تو ہمیں زمین میں بھی دھسا سکتا ہے. کیونکہ قبضے میں کس کے اللہ. آسمان سے اللہ کوئی آفت اتار سکتا ہے, قبضے میں کس کے اللہ. اللہ رب العالمین بندوں کے ذریعے سے آپ کو عذاب دے سکتا ہے, قبضے میں کس کے بندے اللہ. انسان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے تو یقین معنی میں وہ اللہ کی ناقدری کر رہا ہے, اللہ کی مخالفت کر رہا ہے. اور اللہ کی اگر ناقدری کی تو ہم بچنے والے نہیں. اور آخری چیز بتا کر میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا. بعض لوگوں کے یہاں یہ بھی چیز پائی جاتی ہے اتباع رسول سے رکنے کی, اتباع رسول سے بچنے کی. وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو کچھ لکھا ہے اور نبی کچھ کہہ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں کچھ ہے اور نبی کچھ کہہ رہے ہیں. تو یہ تو باتیں ٹکرا رہی ہیں, اس لیے نبی کی اتباع ضروری نہیں ہے. ہمیں صرف کیا کافی ہے؟ قرآن کا. قرآن میں جو ہے وہ ہے, نبی کا جو فرمان ہے وہ ہمارے لیے ضروری نہیں. سامعین کرام, بہت ہی افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کی سوچ پر, ایسے لوگوں کے طور طریقے پر. ان کے یہاں عقل کو بیس بنایا گیا ہے دین کو سمجھنے کے لیے. انسان دین کے مسائل کو عقل سے سمجھے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آئیں. ہم کہاں رہتے ہیں؟ دنیا میں تو رہتے ہیں نا, کہیں آسمانوں میں تو نہیں رہ رہے, دنیا میں ہی رہ رہے ہیں نا, سب زمین پر تو ہیں. تو ہمارا شعور, ہماری سمجھ, ہماری سوچ تو اسی حد تک کام کرے گی جو دنیا میں ہو رہا ہے. اس سے آگے تو ہماری سوچ کام نہیں کرے گی. تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے نبی کی بات, اور قرآن کی بات عقل میں آنے والی چیز ہے, اس لیے نبی کی بات کا کیا کر دیا جائے؟ انکار کر دیا جائے. اور یہ بھی چیز ایک سبب بنتی ہے نبی کی بات سے دور ہونے کی. سامعین کرام, اگر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ نبی کی بات عقل میں نہیں آ رہی ہے, مان لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سونے کو حرام کیا, تو انسان یہ پوچھ رہا ہے کہ قرآن کریم میں کہاں ہے؟ ہم کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو حرام. تو کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم میں کہاں؟ تو کیا نبی نے اپنی طرف سے چیزوں کو گڑھ لیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذلک. قرآن کریم کی ایک آیت عبداللہ صاحب نے بھی پڑھی تھی, وما ينطق عن الهوى, کہ نبی خواہشات کی بیس پر نہیں بولتے, نبی تو صرف وحی کی بیس پر بولتے. نبی کے پاس جو دین آیا ہے وہ وحی, وہ اللہ کی طرف سے,
وہ اللہ کا حکم ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حرام کیا ہے تو پھر وہ اللہ کی طرف سے حرام. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو مزید تفصیل سے کہتے ہوئے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو کچھ تمہیں رسول دیں اسے لے لو. جو کچھ تمہیں رسول دیں, یہاں اللہ نے اپنا بھی ذکر نہیں کیا, کیا کہا؟ جو کچھ تمہیں رسول دیں اسے لے لو, اور جس سے تمہیں روکیں اسے رک جاؤ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا واضح حکم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایکسیپٹ کرنے کا واضح حکم ہے. لیکن اشکال تو باقی رہ گیا کہ عقل میں نہیں آ رہی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کی بھی مخالفت کر رہے ہیں. قرآن میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو عقل میں نہیں آتی ہیں. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا. آگ انسان کو کیا کر دے گی؟ جلا دے گی. قرآن کریم میں اللہ نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر. کبھی ہم نے ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ آگ بھی سلامتی کا سبب بن رہی؟ آگ کیا سلامتی کی چیز ہے؟ بھائی کسی کو آگ میں ڈال دو, آپ نے سلامتی کے اندر اسے ڈال دیا, ایسا ایسے یہ تو عقل میں آنے والی چیز نہیں. تو کیا ہم اس آیت کا انکار کریں گے؟ ہم اس آیت کا انکار نہیں کریں گے, ہم اس آیت کو بھی ایکسیپٹ کریں گے, ہم اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی ایکسیپٹ کریں گے. ایک مثال, حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سب نے سن رکھا ہوگا. سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ایک موقع سے ملکہ سبا کا تخت, جو بادشاہ کا تخت ہوتا ہے, وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے منگایا. تو اس میں سے ایک شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا, وہ کون سی کتاب تھی, وہ کون سا علم تھا, کچھ نہیں معلوم. انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, کہ میں آپ کے پاس اس تخت کو, آپ صرف پلک جھپکیے سامنے ہوگا آپ کے وہ تخت. فزیکلی, ویژولی نہیں. کیسے ہوگا؟ فزیکلی ہوگا, آپ کے سامنے آ جائے گا. انہوں نے پلک جھپکے اور کیا تھا وہ سامنے تھا. یہ عقل میں آ رہی؟ آج کی کون سی سائنس اور ٹیکنالوجی اس چیز کو حل کر سکتے ہیں؟ کون حل؟ کوئی نہیں حل کرتا. کیسے حل؟ ہم پہنچے نہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے اسے کہاں ذکر کیا ہے؟ قرآن کریم میں ذکر. اب میں انکار کروں؟ میرے تو عقل میں نہیں ہے کیسے پلک جھپکتے ہوئے 1000 کلومیٹر سے دور ایک چیز پلک جھپکتے ہوئے ایک دم آ جائے, فزیکلی حاضر ہو جائے. تو کیا یہ ممکن ہے؟ یہ تو ممکن نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے ساری چیزیں عقل میں نہیں, ہماری عقل بہت محدود ہے, اور اللہ رب العالمین کے احکام محدود نہیں. ہم اپنی عقلوں کو اللہ کی عقل کے مقابلے میں رکھ رہے ہیں. یاد رکھیں, اللہ رب العالمین کی حکمت, اللہ رب العالمین کے احکام حکمت سے تعبیر, اللہ کے احکام حکمت سے تعبیر ہیں. اللہ رب العالمین کو نتیجہ دکھتا ہے, اللہ کو نتیجہ دکھتا ہے کہ اس چیز کا نتیجہ کیا نکلے گا. اللہ اس اعتبار سے ہمیں احکام دیتا ہے. ہمیں صرف اور صرف آگے کی, اگر میں آپ لوگوں سے کہوں آپ لوگ مجھے دیکھ پا رہے ہیں اس دیوار کے آر پار دیکھ پا رہے ہیں؟ نہیں دیکھ پا رہے. کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوگا, 1 سال بعد کیا ہوگا؟ کچھ نہیں پتا. لیکن اللہ رب العالمین تو جانتا ہے نا. تو جو ذات جانتی ہے اس کے احکام بہتر ہوں گے, اس کی ذات بہتر ہوگی, اس کی حکمت بہتر ہوگی, یا ہماری عقلیں؟ ہم اپنی عقلوں کو اللہ رب العالمین کے احکام کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک المیہ, ایک تکلیف دہ چیز. لہذا وہ لوگ جو کہتے ہیں ہماری عقلوں میں بات نہیں آ رہی ہے, ہم کیا کہیں گے؟ سمعنا واطعنا, ہم نے سنا, ہم نے مان لی, ہم نے سنا, ہم نے مان لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ابھی آیا سامنے. اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے حجر اسود, میں جانتا ہوں تو فائدے اور نقصان کا مالک, تجھے چومنے سے کوئی فائدہ نہیں, کوئی نقصان نہیں ہوگا مجھے. لیکن بات یہ ہے, بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے چوما ہے اس لیے میں تجھے چوم رہا. یہ کس نے کہا؟ حضرت عمر ابن الخطاب. ہم سے زیادہ عقل مند تھے, ہم سے زیادہ عقل مند تھے, ہم سے زیادہ شعور رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہاں پر عقل نہیں لگائی, کہا کہ چھوڑو, یہ کیوں کہا نبی, یہ کیوں چوما نبی نے, لگائیے سوچ لگائی. تو ہماری کمی ہے
کہ ہم اور آپ یہ کہہ کر کہ یہ بات عقل میں نہیں آ رہی ہے، یہ بات عقل میں نہیں آ رہی ہے، اور ان چیزوں کا انکار کرتے چلے گئے اور نبی کی اتباع کو چھوڑتے چلے گئے، یہ بھی ایک بنیادی سبب ہے نبی کی اتباع سے دور ہونے کا۔ آج اگر آپ کے سامنے کوئی بھی شخص آئے اور کہے کہ نبی کی بات ماننا ضروری نہیں، صرف قرآن کافی ہے، نبی کی بات کا اللہ نے کہیں حکم نہیں دیا، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کے اوپر بھی جھوٹ بول رہا ہے، اور قرآن کریم میں جو ذکر ہے اس پر بھی جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، ان وعیدوں کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اسلاف کے عمل کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس جذبے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس جذبے کو لے کر صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو پیدا کیا تھا۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں اتباع کریں۔ ہم سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں احکام دیے وہ ہماری بہتری کے لیے دیے، اور یہ احکام صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سبب ہیں، ایک ذریعہ ہیں، لیکن اصل یہ حکم کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ آج اگر ہم نبی کی بات کا انکار کریں تو ہم سمجھ لیں کہ ہم اللہ رب العالمین کا انکار کر رہے ہیں۔ آج اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں تو ہم جان لیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آج اگر ہم نبی کی دعوت کو چھوڑ کر، نبی کی اتباع کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں تو یقین جان لیں کہ اللہ رب العالمین کی ہم ناقدری کر رہے ہیں، اور ایک دن آئے گا کہ اللہ رب العالمین ہمیں عذاب میں لے لے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بہت ہی احتیاط کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق دے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا متبع بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معنی میں اتباع کرنے کی توفیق دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیزیں ہمیں سمجھائی ہیں، چاہے وہ ہماری عقل میں آئے نہ آئیں، چاہے وہ ہمارے شعور میں آئے نہ آئے، جب ہم نے سن لیا تو ایک مومن کا یہ شیبہ ہوتا ہے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خلوص اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔